نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ آج کی آیات سٹارٹ ہوں گی 145 سے انشاءاللہ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا تحویل قبلہ، جو بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا، قبلے کا چینج ہونا فرام بیت المقدس ٹو کعبہ، یعنی کہ جو ٹیمپریلی بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مدینہ میں فالو کرنے کو، اس کو تقریباً 16-17 مہینے کے بعد ہجرت کے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کعبہ میں چینج کر دیا۔ 145 میں ہے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس میں اب بتایا گیا ہے وَلَئِن، اور اگر، البتہ اگر آتیتا آپ لے آئیں الذین ان لوگوں کے لیے اوت الکتابہ جو اہل کتاب ہیں، یعنی کہ جیوز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے لیے تمام آپ ان کے لیے لے آئیں گے ساری نشانیاں بھی، بکل آیتن، ساری کی ساری جتنی بھی طریقے ہیں، جتنے بھی کنونس کرنے کے لیے جو بھی نشانیاں ہیں، یہاں پہ صرف لٹرلی قرآن کی آیات کی بات نہیں ہو رہی، یعنی آیت کا مطلب دونوں ہے نا، نشانی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کوئی بھی نشانی لے آئیں گے، کسی بھی طریقے سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ صحیح قبلہ کیا ہے یا صحیح دین کیا ہے، ما تبعوا قبلتک، نہیں وہ فالو کریں گے، نہیں وہ تباہ کریں گے۔ تبعوا کا روٹ ہے تابعین، تو نہیں وہ اتباع کریں گے، فالو کریں گے قبلتک، تیرے قبلے کی، آپ کے قبلے کی۔ قبلے کا قبلتک کا روٹ ہے قبل، قاف با لام، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، قبل کا مطلب ہوتا ہے آگے، یعنی فرنٹ، تو جو قبلہ ہوتا ہے وہ ہمارے فرنٹ میں ہوتا ہے نا، ہم اس کو فیس کرتے ہیں۔ اور وَلَئِنْ اتیتا کا روٹ ہے اتی، حمزہ تائیہ، اوت الکتابہ کتاب کتب، بکلی آیتن، آیت کی روٹ ہے حمزہ یا، جس کا مطلب نشانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے وما انت، اسی آیت کا سیکنڈ پارٹ ہے وما انت بتابعین قبلتہم، اور نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اتباع کریں قبلتہم، ان کے قبلے کی، یعنی کہ جنرلی قبلے کا مطلب ویسے لٹرلی بھی کہ ان کے قبلوں کی اب آپ نے بیت المقدس کی نہیں کرنی ہے اتباع، اور جنرلی قبلے سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ ان کے عقیدوں کی، کہ ان کا جو طریقہ ہے، طور طریقہ یا ان کا عقیدہ ہے یا ان کے ٹریڈیشنز ہیں، اور تو وہ آپ کے قبلے کی نہیں کریں گے، چاہے آپ جو کچھ بھی کر لیں۔ اور وما انت، اور نہیں ہے آپ کے لیے بتابعین کہ آپ تباہ کریں، اتباع کریں قبلتہم، ان کے قبلے کی یا ان کے ٹریڈیشنز کی، ان کے عقیدوں کی۔ پھر آگے ہے وما بعضہم بتابعین قبلۃ بعض، اور نہیں ہے بعض ان میں سے، یعنی کہ ان کے بھی کچھ گروہ نہیں ہیں بتابعین اتباع کرتے قبلۃ بعض، یعنی آپس میں بھی وہ لوگ ایک دوسرے سے فرق ہیں۔ یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا اہل کتاب کی، تو یہ تھا ایک زمانے میں کہ جو بیت المقدس کو بھی جو جیوز تھے اور جو کرسچنز تھے، اس کے ڈفرینٹ کارنرز جو ہے وہ اس پہ جا کے وہ عبادت کرتے تھے۔ ان کے آپس میں بھی یہودیوں کے اور نصرانی کے قبلے وہ لوگ ایک دوسرے کو بھی فالو نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ مطلب وہ تو
اس حد تک اپنے اس میں کٹر ہیں، پکے ہیں کہ مطلب وہ اوپن ہی نہیں ہے اس آئیڈیا کے لیے کہ ہم کسی اور چیز کو فالو کریں، کسی اور چیز کی طرف فیس کریں، کہ یہاں تک کہ وہ جوز جو ہیں وہ غالباً مشرق یا مغرب کی طرف کرتے تھے، اور نصارہ جو تھے وہ دوسری طرف کرتے تھے، جہاں پہ مریم علیہ السلام کا جو ہے جگہ تھی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تو وما بعدہم، ان میں سے بعض بتابعین بقبلۃ بعض، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلوں کو اتباع نہیں کرتے۔ پھر کیا ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر اتباع کی آپ نے اہواءہم، ان کی اہوا کی، اہوا کی روٹ ہوتی ہے ہوی، ہا واویہ، ایسی خواہش جو آپ کو گرا دے نیچے، یعنی اہواءہم ایسی ڈیزائرز، ایسی وانٹس، ایسی تمناؤں، عرضوں کو کہتے ہیں جو مطلب جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی کامیابی حاصل نہ ہو، بس لے ڈوبے جو آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، من بعدی، اس کے بعد جو ما جاءک، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، یعنی آپ کو یہ وحی آ گئی ہے کہ دین کیا ہے، قبلہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یا ان کے اسٹائل پہ چلنے کی کوشش کی، یا ان سے امپریس ہوئے، ان کی ڈریسنگ سے، ان کے کھانے پینے کے اسٹائل سے، ان کے کسی بھی اور کسٹم سے، ان کی جو پارٹیز ہیں، یا ان کے جو فیسٹیولز ہیں، یا ان کے جو ڈیز ہوتے ہیں، کہ کیا چیز وہ مناتے ہیں، کس طریقے سے مناتے ہیں، ان سب چیزوں کو اگر آپ نے اپنایا آپ کے دین کے علم آنے کے باوجود، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر آپ ہو جائیں گے ظالمین میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اہواءہم میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں، ہمارے مسلمانوں میں آج کیا چیزیں ہیں جو ان کو دیکھ کے فالو ہوتی ہیں، جیسے ویلنٹائنس پارٹی ہے، یا اس طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں بے حیائی کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مطلب کوئی بھی چیز جو ہمیں امپریس کرے، چاہے ان کا ڈریسنگ سٹائل ہو، چاہے ان کا کوئی بھی پارٹی منانے کا بھی سٹائل ہو، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں فیسٹیولز دیے بھی ہیں، عید، تو اس کو منانے کا بھی ایک انداز بتایا ہے، اور ان لوگ اگر یہ لوگ کسی بھی طریقے سے پارٹی کو مکس ہو کر، آدمی عورتیں مکس ہو کر، پینا پلانا سے، اور جس طرح کے شوق ان کے پورے کرتے ہیں، یا ڈانسز ہوتے ہیں، تو آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنی کوئی نارمل چیز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری شادیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی اسی چیز کا نمونہ ہوتا ہے۔ حالانکہ شادی مسلمانوں کا بھی ایک مطلب سیلیبریشن ہے، لیکن ہمیں جو بھی چیز ہم، یا تو ہم انہی کی چیزیں منانا شروع ہو جاتے ہیں، کہ کرسمس بھی منا رہے ہیں، اور نیو ایئر بھی منا رہے ہیں، ویلنٹائن بھی منا رہے ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، اور وہ تو نہ منائیں، لیکن جو ہم اپنی چیزیں بھی مناتے ہیں، چاہے عید منائیں، چاہے شادیاں منائیں، تو بھی وہ ان کا ہی رنگ نظر آتا ہے، کہ جس طرح کی کلودنگ ہے، جس طرح کے ڈانسز ہیں، جس طرح سے کھانا پینا ہے، جس طرح سے ملنا آدمی عورتوں کا ہے، اور مطلب بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے بیسکلی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ خاص فرماتے ہیں کہ اگر علم آنے کے بعد بھی تم نے ان کی خواہشات کو فالو کیا، تو انک اذا لمن الظالمین، بے شک تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اگلی آیت ہے 146، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے خاص طور پہ، اب یہاں پر یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، یعرفونہ کا روٹ ہے عین رافع، عرف ہوتا ہے نا، کہ یعنی کسی چیز سے معرفت ہونا، کسی چیز کو جاننا، پہچان لینا کافی کلیئرلی، اور عرف ہوتا ہے، معرفت ایسی چیز ہوتی ہے کسی چیز کی سائنس سے پہچان لینا، کہ ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کے لیے تحقیق کرنی پڑے۔ عرف یا معرفت ایسی چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز کو دیکھتے ہی پہچان جانا کہ اچھا یہ وہی چیز ہے غالباً، ٹھیک ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے دی تھی کتاب، اہل کتاب، یعرفونہ، یا سے شروع ہو رہے، یعنی وہ
عرف یعرفونہو، اینڈ میں ہو ہے، اس کا مطلب اس کو، وہ پہچانتے تھے اس کو، کما جیسا کہ پہچاننا ہوتا ہے یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کو. تو عربوں میں یہ پروورب یوز ہوتا تھا کہ فلانے کو ایسے پہچان لینا جیسے اپنے بیٹوں کو، یعنی وہ ایک کہاوت ہوتی ہے نا، جیسے کہ اتنا کلیئر، اتنا آبویسلی کسی چیز کو پہچان لینا جیسے اپنی سگی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچاننا ہو. تو یہاں پہ جو ہو ہے نا، یعرفونہ، جو پہلا والا ہے، اس میں اس کا پوائنٹ تینوں طرف ہے. اسلام کو بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، یعنی ان کو کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی، ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، انہیں کوئی چیز ویگ نہیں تھی، ان کو کچھ بھی انکلیئر نہیں تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ہی آخری نبی تھے. ان کو بہت زیادہ شور تھے وہ کہ وہی ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کے ڈینائی کرتے تھے کہ نہیں یہ پیغمبر نہیں ہو سکتے، یا ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے تھے اور دوسروں کو کہتے تھے کہ نہیں نہیں آخری نبی یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یا یہ مجنون ہے، یا جو بھی چیز. اور یعرفونہ کا پوائنٹ کا ڈائریکشن جو ہے وہ قرآن کی طرف بھی ہے، کہ یعنی کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ پہچان گئے تھے اس کو، یعنی قرآن کو، جیسے کہ پہچانا جاتا ہے اپنے بیٹوں کو. یعنی قرآن کو بھی اللہ کی کتاب وہ پہچان چکے تھے، لیکن وہ جان بوجھ کے کہتے تھے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ یعنی مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ کلیئر نہیں ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے، یا قبلے کو بھی، یہاں پہ ہو کا تیسرا جو پوائنٹر ہے وہ قبلے کی طرف ہے، کہ قبلے کو بھی وہ پہچان گئے تھے، یعنی ان کو معلوم تھا شروع دن سے. یعنی کہ یہ تو پڑھے لکھے اپنی حساب سے، یہ وہ لوگ تھے یہودی جو بہت ہی سمجھدار پڑھی لکھی قوم تھی، اور ان کی ایجوکیشن، ان کو ہسٹری اپنی سب معلوم تھی، اور انہیں معلوم تھا کہ بیت المقدس سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنا تھا. اس سے پہلے تو سارے پروفٹس اور سب لوگ جو ہے وہ کعبہ کو ہی فیس کرتے تھے. تو یعرفونہ، یعنی کہ وہ پہچان گئے تھے کہ اصلی کعبہ وہی، اصلی قبلہ وہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب چیزیں ان کے لیے بہت کلیئر تھیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے گروہ تھا جو لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ جو چھپاتا تھا حق کو. یعنی کہ ان کا جو اسکالرس کا گروپ، ایلیٹسٹ گروپ جو جانتا تھا زیادہ. قتم ہے روٹ اس کی، لَيَكْتُمُونَ کی، قتم کا مطلب ہوتا ہے چھپانا جان بوجھ کے. حق کا، حق قاف قاف. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے ایک گروہ تھا جس کو سب معلوم تھا، لیکن وہ جان بوجھ کے حق کو، ٹروتھ کو چھپاتا تھا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور البتہ وہ جانتے تھے، یعنی جان بوجھ کے ان کو سب علم تھا لیکن چھپا رہے تھے. الحق من ربک، تو اللہ تعالیٰ اپنے جو مسلمان تھے جن کو وہ لوگ شیخی کر رہے تھے اہل کتاب، اپنی ٹیزنگ سے، اپنی بلنگ سے اور پریشانی کرا کے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرما رہے ہیں الحق من ربک، حق صرف تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن، پس نہ ہو جانا تم، من الممترین، ان میں سے جو شک کرتے ہیں. ممترین کی روٹ ہے میم را یا مری. جیسے ریب کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، شروع میں تھا الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب، یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس طرح ممترین کا مطلب بھی، مری کا مطلب بھی شک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلا تکونن، تکونن کا روٹ ہے کاف اور نون، کون سے بھی ہے، اور نہ ہو جانا تم شک کرنے والوں میں سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت پیاری آیت ہے آگے 148، وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور لکلی ہر ایک کے لیے ہے، وجہتن، وجہ کا ویسے لفظی میننگ فیس ہوتا ہے، یعنی ایک طرف فیس کرنا ہوتا ہے، کوئی فرنٹ ہوتا ہے، ہر ایک کا کوئی فرنٹ ہوتا ہے، کوئی گول ہوتا ہے، کسی چیز کو وہ لک فارورڈ کر رہا ہوتا ہے. ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کی لائف میں یا اس کے آگے ایک گول ہوتا ہے، یا ایک چیزیں ہوتی ہیں، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اس نے کیا کرنا ہے. ہوا مولیہا، جس طرف وہ مڑتا ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کی طرف جاتا ہے، اور ظاہر جو انسان کی لائف میں کسی کوئی نہ کوئی گول نہیں ہوگا تو وہ مطلب بالکل ایک اس طرح کی لائف ہوگی جیسے
کوئی پروڈکٹیو لائف نہیں ہوگی نا. جو انسان صرف کھاتا ہوگا, پیتا ہوگا, گیمز کھیلتا ہوگا اور ٹی وی دیکھتا ہوگا, اس کی مطلب اس کو کوئی گول نہیں ہوگا کہ مجھے کیا اچیو کرنا ہے, مجھے کس چیز میں آگے بڑھنا ہے, میرے کام کیا ہے. ظاہر ہے ہم ایز اے مسلم ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشنل گولز ہوتے ہیں, یا ہمیں فیملی بنانے کے گول ہوتے ہیں, یا کیا اچھا کام کرنا ہے, دین کی طرف بڑھنے کے گول ہوتے ہیں. نان مسلمس کے دوسری طریقے سے بھی گولز ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو میوزک میں چیمپئن شپ حاصل کرنی ہوتی ہے, کچھ کو کسی چیز میں کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِكُلِّ وَجْهٍ, ہر ایک کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتے, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فرنٹ ہوتا ہے جس کی طرف وہ ہوا مولیہا, وہ مڑتا ہے. ٹھیک ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, بس سبقت لے جاؤ خیرات میں, نیکیوں میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا گول یہ ہو کہ سبقت لے جانی ہے نیکیوں میں. بہت پیارا فریز ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اگر آپ لکھ کر لگا سکتے ہیں کہیں پر تو آپ پلیز لگائیے اس کو, کہ ہمارا جو گول اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیفائن کیا ہے, چاہے تم دنیا میں جو بھی کرتے ہو, کریئر بناتے ہو, فیملی ہے تمہاری جیسی بھی ہے, چاہے جو تمہارے رشتہ دار ہیں, جہاں پر تم رہتے ہو, جس کنٹری میں رہتے ہو, چاہے تم سپورٹس کرتے ہو, چاہے پڑھائی کا کام کرتے ہو, چاہے جو بھی آپ کا آکیوپیشن ہے, جو بھی آپ کی پروفیشن ہے, جو بھی آپ کی تعلیم ڈگری ہے, ہر بندے کے لیے ایک گول اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے ڈال دیا ہے, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اس سبقت لے جاؤ. اس کا روٹ ہے سین با قاف. سبق کا مطلب ہوتا ہے آگے, جیسے سب کی, یعنی کہ جو چیز ہمیں آگے بڑھائے, یا پھر جو مطلب آگے سے, یعنی جو پہلے کیا تھا اس سبق بھی اسی کو کہتے ہیں نا, اسی آگے والی چیز پہلے کرنا. تو سبقت لے جانا جو چیز ہمیں آگے بڑھائے. ایک سبقت جو ہوتا ہے نا اس کا, اس ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ریس سے ہٹانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریس اگر لگانی ہے تو اس چیز میں لگاؤ کہ میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کروں. اس چیز میں ایک دوسرے کو, جیسے یہ حدیث بھی ہے نا کہ اگر آپ جو ہے اگر رشک کرنا بھی ہے تو ان لوگوں سے کرو جو ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, یا جس کے پاس علم ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس طرح سے بھی ہے کہ آپ ایک مطلب اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو ہے اپنے آپ یعنی کہ شکر ادا کریں, اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں. تو اس کا, اس حدیث کا یہ میننگ ہے کہ مٹیریل چیزوں سے ہمارا رجحان ہٹایا گیا ہے اور اس چیزوں میں لگایا گیا ہے کہ ہم نیک کام کیسے کریں. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے صرف, تو ہماری جو گول ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اچھا اس کے پاس بڑا گھر ہے تو مجھے اس سے بڑا گھر لینا ہے, اس نے دیکھو گاڑی لی ہے میں بھی گاڑی لوں گی, اس نے جو ہے فلانا اپنے بچوں کو یہ کروایا ہے تو میں بھی یہ کرا لوں. ہماری پھر جو کریونگ ہے, ہماری جو نیڈز ہیں, جو ڈیزائرز ہیں, وہ ساری مٹیریلسٹک بن جائیں گی, دنیاوی بن جائیں گی, کہ دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں, اس نے اس طرح کی شادی کی ہے اور میں اس سے بڑھ چڑھ کے شادی کروں. کوئی بھی چیز جو ہوگی اگر ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ہمارا مقابلہ دنیاوی چیزوں کا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری نظر نیچے والوں پہ رکھی ہے تاکہ اس سے نہ صرف ہم شکر ادا کریں دوسروں کی مسائل, غربت, پریشانی دیکھ کر, بلکہ ہم آگے میں خیرات, اچھے نیک کام کرنے میں آگے بڑھیں, کہ ہم ان کی مدد کرنے میں, ہم ظاہر نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ہمارا دل نرم ہوگا ان کے لیے, ہم اپنے پیسوں میں سے ان کو دیں گے, ہم اپنے وقت میں سے ان کو دیں گے, ہم اپنی فیلنگز ہماری ان کے لیے ہوں گی, اور اللہ کی طرف شکر گزاری کی فیلنگ ہوگی, ہمارا رحم بڑھے گا, ہمارے اندر نرمی بڑھے گی. ان سب چیزوں سے ایک یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہا ہے, یعنی خیر میں. اور آپ دیکھیے کہ یہ چیز اس میں کنٹینیویشن بھی نظر آتی ہے نا, کہ فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے کہ خیرات کی طرف سبقت کرو. اس سے ایسا لگتا جیسے کہ خیرات نیکیوں کی طرف پہنچ جاؤ تو بس وہ تمہاری ڈیسٹینیشن ہے. نہیں. اور جو ہے اس فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ نیکیوں میں, یعنی یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے ایک نیکی کر لی تو پھر وہ کافی ہو گیا, بس سبقت لیتے جاؤ اور نیکی سوچو میں یہ کیسے کر لوں, اگر مال زیادہ نہیں ہے تو میں والنٹیئر کیسے کروں, کہاں پر میں اچھا کام کر لوں. خاص طور پہ والنٹیئر ہر کنٹری میں ہر جگہ نہیں بھی ہوتا, تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنا
چھوٹا چھوٹا کام بھی کر سکتے ہیں. مسجد جو ہے وہ سب نماز سب نے پڑھ لی ہے، تھوڑی سی صفائی اپنے اطراف میں کر لیں. اس کے علاوہ آپ کسی کو رائڈ دے سکتے ہیں، آپ رائڈ دے دیں درس کے لیے. اس کے علاوہ آپ خود کسی درس میں نہیں جا سکتے، کوئی کلاس نہیں جوائن کر سکتے، آگے اس بات کو بڑھا لیں. کوئی بچوں کی اچھی کلاس ہو رہی ہے، کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور کو فائدہ ہو جائے گا، اس کو وہ بتا دیں. اس کے علاوہ فائنینشیل بینیفٹس بھی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ خود نہیں کسی کی پیسوں سے مدد کر پاتے تو کسی کو ری راؤٹنگ کرا دیں کہ کہاں سے اس کو مدد مل سکتی ہے، یا کسی سے سفارش کر دیں اگر آپ کی کوئی بہن ہے، دوست ہے، کہ چلیں فلانے کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو بہت سارے اکثر مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ اوور ویلم ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں زندگی میں، ان کو اچھے مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں، ان کی کوئی ہیلپ کر دیں. لوگوں کو ججمنٹ نہ کریں، لوگوں کی پریشانیوں میں ان کی آسانی کریں. ٹھیک ہے. کائنڈ ورڈ، اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی یہ ہمیں فرمایا تھا نا کہ ایک اچھا لفظ اس نیکی سے بہتر ہے جس کے بعد احسان جمانا ہے. تو آپ جو ہے وہ ہم سب کو یہ چیز مستقل ایسی چیز ہے کہ یہ آن گوئنگ ہمیں اپنے آپ کو بھی چیک کرتے رہنا ہے. اگر اس طرح کی آیات نہ ہوں تو ہم ایک ہی دفعہ پڑھ لیں اور پھر ہم یہ بالکل بھول جائیں کہ ہم کتنی بار نیک کام کرتے ہیں اور احسان جماتے ہیں، یا لوگوں کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، اور ہم ڈائریکٹ ان لوگوں کو نہ بھی دلاتے ہوں، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو نیک پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نیکیوں میں سبقت لے جانے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بظاہر کوئی نیک کام ہو رہا ہے اور ہم نے اس میں سبقت لے کے. نیکیوں میں سبقت یہ ہے کہ خاموشی سے بھی ہر جگہ اپنے اطراف میں، اپنے دائرے میں آپ دیکھیں کہ بس میں کس طریقے سے اپنی دنیا کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بہتر بنا سکتی ہوں انشاءاللہ. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. اسی آیت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی تم ہو، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں پالے گا. جہاں کہیں پر بھی جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ریسورسفل ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑی کوئی پوزیشن ہو جہاں پہ آپ رک کے کام کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ کو اکنالج کریں، اپریشیٹ کریں، تھینک کریں، ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں کہیں، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہو تم، یاتی لے آئے گا اللہ، بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر لے گا. ٹھیک ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے آپ جہاں جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو کوئی اپریسیشن نہیں مل رہی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے اوپر ریوارڈ دے گا. دوسرا اس کا میننگ یہ ہے کہ آخرت میں آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی جگہ جمع کرے گا. اینما تکونوا، جدھر بھی جو تم ہو، اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی آپ کی گریوز ہیں، جہاں پر بھی تم دفنائے گئے ہو، اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ایک چیز بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنا فوکس ٹھیک کر لیں کہ ہمارا فوکس اللہ کے کاموں کے لیے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں پر بھی ہم ہوں گے، اللہ کو ہمیں سراہنا ہوگا، ریوارڈ دینا ہوگا، جو کچھ بھی کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ قدرت ہے اور ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.